ذات کا اڑا خبیث کو نکال دو یہاں سے، کیسی بات کرتا ہے، بڑے سخت کلمہ۔ اور 800 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا ان لوگوں کو ہم دیں گے جو وہاں پہ دل کے اندر ڈر ہے مدارس کے سلسلے میں۔ مدارس تو آپ سے امداد کے قابل نہیں ہے، 100-150 سال ہو گئے ہیں مدارس کو، مدارس بڑھ تو رہے ہیں گھٹ تو نہیں رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کی چہار دیواری نہیں اسلام کی خدمت کرتے، وہ اسلام کے فرض کو ادا کر لیں گے، ان لوگوں کا یہ کردار اسلام کے دامن کو داغدار بنا رہا ہے۔ 12 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد جمعیت علماء کا دوسرا صدر، لیکن انہوں نے ایک پیغام دیا، آپ اس پیغام کو سنیے، الفاظ مکمل میرے سامنے نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ فرمایا، دیکھیے اس شخص کے اندر کتنی سمجھ تھی۔ علماء کام کر رہے تھے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، انہوں نے ایک پیغام دیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، اقتصادیات، سیاسیات، جنگ و جدال، یہ سب اسلام نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کا نبی میدان بدر کے اندر جنگ کر رہا ہے، احد میں جنگ کر رہا ہے، عذاب میں جنگ کر رہا ہے، فتح مکہ میں جنگ کر رہا ہے، یہ اسلامی تو ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور فرمایا بڑی عجیب چیز، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کی چہار دیواری میں اسلام کی خدمت کرتے وہ اسلام کے فرض کو ادا کر لیں گے، ان لوگوں کا یہ کردار اسلام کے دامن کو داغدار بنا رہا ہے۔ شیخ الہند کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ بات، اور اس کے 12 دن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے ان شاگردوں کو چھوڑ کر گئے جن شاگردوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ میں یہ کہتا ہوں مدرسوں کی اصل بنیاد یہ ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سہیل صدیقی ہیں جن کو پارلیمنٹ نے اقلیت کے اسکولوں کے لیے حق دیا تھا کہ جس کو چاہیں اقلیت کی کردار دے دے، ابھی ہیں زندہ ہیں، بہت ہو گئے ہیں، اور بعض وزراء تھے بہار کے اور بھوپال کے، کانگریس کا زمانہ تھا، انہوں نے طے کیا کہ ہم تمام مدارس کو ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر تمام مدارس کو سمیٹ کر اس کا ممبر بنائیں، اور 800 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا، ان لوگوں کو ہم دیں گے۔ چنانچہ مسلمان بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے دام فریب میں آ گئے، اور وہ اجتماع میرے پاس بھی دعوت نامہ آیا اور بھی لوگوں کے پاس آیا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا، وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو جاؤں گا۔ اتفاق یہ میں بھول گیا، ایک وکیل صاحب آئے میرے پاس، ان کا بھائی وہاں نہیں گیا، تو مجھے یاد آیا، میں گھر میں گھسا اور ایک جوڑا کپڑا بریف کیس میں رکھا اور فوراً رکشہ پکڑا۔ یہ 9:30 بجے سپر فاسٹ ٹرین جاتی ہے، میں اس سے دلی پہنچ گیا۔ صبح سے دوپہر تک کی مجلس تو پوری ہو چکی تھی، صبح کے بعد پھر دوسری مجلس تھی، اس مجلس کے اندر میں پہنچ گیا اور میں پیچھے بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہتے کیا ہے۔ اس کے اندر جو لوگ تھے ہال بھرا ہوا تھا، اپنے لوگ تھے، مگر صبح سے سن رہے تھے، اور کوئی کہتا تھا کہ آپ تو مائی باپ ہیں اور آپ نے اتنا بڑا بجٹ بنا دیا، ہمیں چندے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اتنا کریں گے، سب دم بخود۔ لیکن منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم ٹرسٹ بناتے ہیں، اس ٹرسٹ کے اندر سے آپ کو امداد ملے گی۔ مجھ کو انہوں نے آگے بلا لیا، بعض اساتذہ تعلیم بھی تھے، مرحوم ہو گئے وہ سب، جو اس کی تائید میں تھے۔ میں جب بیٹھا تو مجھ سے انہوں نے شاید 1 یا 2 آدمی بولے، اس کے بعد جماعت اسلامی کے حساب سے وہ بولے،
کہ مدرسوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ بڑا خطرناک ہوگا. میرے خیال میں مدرسوں کو اس سلسلے سے آزاد رکھا جائے. اس کے بعد انہوں نے مجھے دے دیا. میں نے 10-15 منٹ تقریر کی. میں نے کہ جو آپ کے دل کے اندر درد ہے مدارس کے سلسلے میں، مدارس تو آپ سے امداد کے طالب نہیں ہے. 100-150 سال ہو گئے ہیں مدارس کو. مدارس بڑھ تو رہے ہیں، گھٹ تو نہیں رہے ہیں. تو آپ کو کیا اس کی فکر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مدارس کا کردار کیا ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کا قتل کیا گیا. ان کی اولاد در بدر گھومتی تھی، بھیک مانگتی تھی لوگوں سے. انہی اولاد کو پکڑا اور پکڑ کر کے ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا ادارہ 1866 میں دیوبند بنایا گیا تاکہ ملک آزاد ہو جائے. سن 33 کے اندر سارے مجاہدین ختم ہو چکے تھے اور دارالعلوم دیوبند سے سینکڑوں ہزاروں مدرسے بن گئے. لیکن اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ ملک کی آزادی. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ مدارس کو اپنا تابعدار بنا دیں؟ آپ اگر آج دیں گے تو کل کو آپ لیں گے بھی چھوڑ نہیں سکتے. مجھے وزیر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی تاخیر نہیں دیں گے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں، لیکن میرے بھائی آج آپ کہہ رہے ہیں آپ وزارت کی جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ 3 سال گزرنے کے بعد دوسرا الیکشن آ جائے گا، آپ اسی کرسی پر بیٹھے رہیں گے؟ حکومتیں آتی ہیں، الیکشن کے اندر چلی جاتی ہے، دوسری آ کے بیٹھ جاتی ہے. آپ تو مجھے ضمانت 3 سال کی نہیں دے سکتے. اور میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو مدرسوں میں خدمت کرتا رہوں گا، چلاتا رہوں گا. میری آپ سے کس بنیاد پر مثالات ہوگی؟ میری کوئی مثالات آپ سے نہیں ہوگی. آپ کیوں؟ آپ دیں گے تو مدرسوں کی اینٹ اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا ان سے کہ مدرسے اور مسجد یہ دونوں ہمارا دین ہے. اگر مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اگر اعتکاف کیا جاتا ہے، مدرسے اعتکاف کرنا سکھلاتے ہیں. اگر قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، مدرسے قرآن پڑھنا سکھلاتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی شعاع کو بجھا دیں، چراغ بجھ جائے. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتے. ہماری قوم جس حال کے اندر ہے، 100 سال سے 150 سال سے مدرسوں کو چلا رہی ہے. مدرسے ترقی کر رہے ہیں، مدرسے بیٹھ نہیں رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ نہیں. اور میں یہ کہہ کے بیٹھ گیا. میرے بعد ایک اور صاحب، میرے ذہن میں نام نہیں رہا، انہوں نے کہا آپ نے مجھے ارشد کے بعد وقت دے دیا، آپ پہلے مجھے دیتے تھے میں بولتا. اب انہوں نے ہمارے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے مگر بیچارے بالکل خاموش تھے. بھوپال کے مفتی عبدالرزاق بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ پٹھان آدمی. وہ جو آدمی کھڑا ہوا میرے بعد، اس نے جہاں 1-2 منٹ کے بعد یہ کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر لیا. مفتی صاحب نے دیکھا کہ ماحول بنا ہو گیا تو میں نے سہیل صدیقی صاحب کے ہاتھ پہ آ کر جب اچھا میں تو جاتا ہوں. تو وہ مجھے پکڑ لیا. انہوں نے خدا کے لیے بیٹھے رہو، اس مہینے کو ہم نہیں سنبھال پائیں گے. میں نے مفتی صاحب کہا کہ کیا کر رہا ہو، ختم کرو بات کو. آپ اپنی بات کہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ کہیے، لیکن دوسرے کی سنیے بھی وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو آپ سنیں، مرضی کے مطابق ہو نہ سنیں. ہم نے اپنے کردار کو پیش کر لیا. ان حضرات کو دیجیے موقع. پھر انہوں نے کہا بچی. لیکن صدر کانگریس نے اس کے بعد کہا کہ تم نے کس بھیڑ کے چھتے کے اندر اپنے ہاتھ کو دے دیا، اس موضوع کو ختم کرو. موضوع ختم ہو گیا.